سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ مٹیندرا کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے تھے۔ دونوں اس کے گائیڈ تھے، اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے اور کلہ بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے۔ ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا، جولین نے کہا۔ اگر یہ فوج قبل از وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ بھی ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں، لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ 7,000 فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے پڑاؤ ہوگا، خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس کے پاس آ کر رکا۔ سوار گھوڑے سے کودا اور دوڑتا آگے آیا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے۔ فاصلہ زیادہ نہیں، ابھی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ بربر تو نہیں؟ یہ میرا آدمی ہے، جولین نے کہا۔ اس کا نام ہنری ہے۔ جولین نے ہنری سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آنا چاہتا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ فوج جہازوں سے اتر کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہے اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جس طرف یہاں کی فوج ہمارا راستہ روکے کھڑی ہے۔ میں اس علاقے سے واقف ہوں۔ میں آگے چلا گیا، گھوڑا پیچھے چھوڑا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ مجھے وہ فوج نظر آ گئی۔ میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ یہاں کی فوج آپ کی فوج کی آمد سے بے خبر ہے یا اسے خبر مل گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ طارق بن زیاد جیسا سپہ سالار اتنی ضروری بات نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ ابھی آگے کے علاقے اور دفاعی انتظامات کے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ مغیث رومی نے ماہی گیروں اور ملاحوں سے اندلس کی ساحلی فوج کے متعلق جو معلومات لی تھیں وہ اس نے طارق کے آگے رکھ دی تھیں۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہی ہنری تھا جسے فلورینڈا دل و جان سے چاہتی تھی اور وہ فلورینڈا کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا۔ شاہی اندلس راڈرک نے فلورینڈا کو بے آبرو کر دیا تو ہنری تلیتا سے شاہی استبل کا گھوڑا چوری کر کے بھاگا اور سیوستا پہنچ کر فلورینڈا کے باب جولین کو اطلاع دی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے موسیٰ بن نصیر نے جولین کی وفاداری اور دیانتداری کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے اندلس کے کسی علاقے پر حملہ کرے تو جولین نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی فوج لے کر چلا تھا تو فلورینڈا اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام اپنے ہاتھوں سے لینے کو بےتاب تھی، لیکن جولین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد کی فوج اندلس کو روانہ ہونے لگی۔ جولین اور اوپاس ساتھ جا رہے تھے۔ فلورینڈا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ اس نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ ہنری کو بھی اس فوج کے ساتھ نہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر جولین کی فوج بھی جا رہی ہوتی تو ہنری ساتھ جا سکتا تھا۔ اس کا باپ شاہی استبل کا بڑا افسر تھا۔ تو مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو، فلورینڈا نے ہنری سے کہا تھا۔ میں یہ پہن کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گی۔ میں اپنے ہاتھوں راڈرک سے انتقام لوں گی۔ ہنری اسے روکتا رہا مگر وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی۔ ہنری کو خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی۔ فلورا، ہنری نے اسے کہا تھا، میں تمہارے جذبات کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ تم نے اپنے آپ کو یہ یقین کیسے دلا لیا ہے کہ تم راڈرک تک پہنچ جاؤ گی اور اپنے ہاتھوں اسے قتل کر دو گی؟ میں مسلمانوں کے مردانہ لباس میں ہوں گی۔ جذبات سے نہیں، عقل سے سوچو فلورا، ہنری نے کہا۔ تم زخمی ہو سکتی ہو، قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اگر تم زندہ پکڑی گئیں تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ راڈرک کے فوجی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور تمہارے ساتھ ہوگا یہی۔ پھر کس کس سے اپنی آبرو ریزی کا انتقام لوگی؟ فلورینڈا چپ ہو گئی جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو۔ پھر یوں کرو ہنری، اس نے کہا تھا، تم جاؤ اور راڈرک کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ میں تمہاری امانت تھی، اس نے اس میں خیانت کی ہے۔ میری عصمت کے، میری روح کے مالک تم ہو۔ اس بدبخت راڈرک نے میری روح کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ کہو ہنری، میرا سینہ ٹھنڈا کر دو گے؟ کروں گا، ہنری نے کہا۔ میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ اس نے فلورینڈا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے چومے، پھر اپنے سینے پر رکھ کر کہا، تمہاری محبت کی قسم، راڈرک میرے ہاتھوں مرے گا۔ ایک وعدہ اور کرو، فلورینڈا نے کہا۔ راڈرک کا سر کاٹ کر یہاں لاؤ گے، میں اس کے سر کو آوارہ کتوں کے آگے پھینکوں گی۔ وعدہ، ہنری نے کہا، میں اس کا سر لے آؤں گا۔ حسین و جمیل اور نوجوان فلورینڈا نے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کو ٹھکرا دیا
اور شاہی استبل کے ایک ملازم کو دل دے دیا تھا۔ ہنری دھوکے میں ایک جہاز پر سوار ہو گیا اور اندلس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فوج سے الگ کر لیا تھا، اسی لیے وہ آگے چلا گیا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج کی روانگی کے بعد فلورنڈا کا روزمرہ کا معمول بن گیا کہ صبح اور شام عبادت گاہ میں چلی جاتی اور عبادت کر کے دو ہی دعائیں مانگتی تھی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور دوسری یہ کہ ہنری راڈرک کا سر لے کر زندہ واپس آ جائے۔